السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قابل قدر سامعین کرام، استخارے کی حقیقت، استخارے کی فضیلت، استخارے کی اہمیت، استخارے کا طریقہ، یہ تمام باتیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ حضرات تک پہنچاؤں گا۔ اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ دوسرے ایمان والے بھائی بھی بخوبی اس سنت عظیمہ سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جبکہ آج کے دور میں ہر طرف شیطانیت کا، حیوانیت کا، نفسانیت کا دور دورہ ہے، تو کیوں نہ کسی پر بھروسہ کر کے ان سے مشورہ کرنے کے بجائے رب العالمین سے دعا کی جائے، مشورہ کیا جائے اور استخارے کی اس عظیم سنت سے ہمارے ہر معاملے کے اندر فائدہ اٹھایا جائے۔ دوستوں، بجائے اس کے کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات کہوں، فخر الہند حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب کی ایک تحریر کا خلاصہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ استخارے کے معنی لغت میں طلب خیر، اللہ سے بھلائی چاہنے کے ہیں، خیر چاہنے کے ہیں، اور اصطلاح شرع میں اس دعا کو کہتے ہیں جو کسی معاملے کے مفید یا مضر ہونے میں تردد پیدا ہو جانے کی صورت میں حق تعالی شانہ کی بارگاہ میں کی جاتی ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین سے دعا کرنا ہے، کسی معاملے میں شک شبہ ہے کہ میں یہ کام کروں کہ نہ کروں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں اس کا طریقہ بتلایا ہے استخارے کا، لیکن اگر کوئی خیر کے کام میں ہی استخارہ کرنے لگے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ مثلا وہ اس میں کرے کہ میں نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں، میں حج کروں کہ نہ کروں، میں زکوٰۃ دوں کہ نہ دوں، میں والدین کی اطاعت کروں کہ نہ کروں، والدین کی خدمت کروں کہ نہ کروں۔ یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس پر فرائض ہے، یہ تو اس میں استخارے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہمیں کرنا ہی ہے۔ ہاں، دیگر اور دنیاوی معاملات ہیں یا کوئی ایسی دینی معاملات بھی ہیں کہ مثلا حج پر جاؤں یا نہ جاؤں، اس میں نہیں کرنا ہے۔ حج پر میں کس سال میں جاؤں، میرے لیے کب مفید رہے گا، اس میں استخارہ کر سکتے ہیں، ورنہ حج پر جاؤں کہ نہ جاؤں یہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے اس میں خیر ہی خیر ہے، اس میں مشورہ نہیں کرنا ہے۔ آپ اس بات کو امید ہے کہ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ ہم دنیا کے حقیر لوگوں سے، ہر چھوٹے اور بڑے سے مشورہ کرتے ہیں، ہم اس لیے کہ ہمیں اس کام کے اندر کوئی خیر کا پہلو یا خیر کی جانب ہمارے لیے متعین ہو جائے۔ تو کیوں نہ ہم ان لوگوں سے جو کہ اپنی عقل کے اعتبار سے بھی کوتاہ اور کمزور ہوتے ہیں، ان سے مشورہ کرنے کے بجائے وہ ذات عالی جو علیم و خبیر ہے، ہر انسان کے نفوذ اور ان کے مستقبل سے، ان کی ایک ایک چیز سے واقف ہے، تو ہم کیوں نہ اس ذات سے مشورہ کریں۔ تو دوستوں، اللہ رب العالمین سے مشورہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ انسان کا تجربہ بھی ناقص ہوتا ہے، وہ عقل کے اعتبار سے بھی کمزور ہوتا ہے، وہ اپنے خیر کے اور شر کے پہلوؤں کو متعین نہیں کر سکتا ہے، لہذا اللہ کی ذات سے ہی مشورہ کرنا چاہیے، اور جب اس میں کوئی خیر ہمارے لیے سامنے آ جائے تو فوراً پھر اس پر عمل کرنا چاہیے، اس میں شک شبے میں نہ پڑیں، اس لیے کہ قرآن مجید جیسا کہ ہم سے کہتا ہے کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو برا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو اچھا جانو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ اسلامی تعلیمات کے وہ اصول جو انسان کی دنیا اور آخرت اور معاش و معاد کی درستگی کے کفیل ہیں، استخارہ بھی انہی میں سے ایک ذرّی اصول ہے۔ حدیث پاک کا یہ جملہ
میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما خواب من استخار ولا ندم من استشار ولا عال من اقتصد۔ رواہ الطبرانی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو استخارہ کرتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا، اور جو مشورہ کرتا ہے وہ نادم و شرمندہ نہیں ہوتا، اور جو مصارف میں خرچ میں درمیانی چال چلتا ہے وہ محتاج اور فقیر نہیں ہوتا۔ اس ایک مختصر حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اہم اور نہایت مفید چیزوں کی تعلیم فرمائی ہے۔ نمبر 1، اہم کاموں میں مشورہ لینا، اپنے خیر خواہوں سے، اپنے بڑوں سے، اس لائن کے تجربے کار لوگوں سے، ان سے مشورہ کرنا۔ نمبر 2، استخارہ کرنا۔ نمبر 2، استخارہ کریں۔ نمبر 3، بخل اور اسراف کے درمیان کا جو متوسط اور درمیانی راستہ ہے اس کو اختیار کرنا۔ خرچ میں نہ تو انسان کنجوس اور بخیل بنے، نہ اتنا اسراف اور اتنا خرچ کرے کہ آدمی شیطان کا بھائی بن جائے، بلکہ متوسط اور درمیانی راستہ اختیار کرنا۔ یہ آپ علیہ السلام نے ایسے 3 ضروری اصول بتلائے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان چیزوں پر عمل کرتا ہے، ان باتوں پر، تو وہ کبھی نادم اور شرمندہ نہیں ہو سکتا ہے۔ استخارے سے ہی متعلق ویڈیو کے طویل ہو جانے کی وجہ سے، ویڈیو کے بڑے ہو جانے کی وجہ سے اس کو اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اسی سے متعلق جو بھی اہم امور ہیں اسی کے بعد دوسری ویڈیو کے اندر انشاءاللہ وہ آپ حضرات تک شیئر کیے جائیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔